پینسل، جی ہاں پینسل، ہر وہ پینسل جو کہ بنتی ہے اور بننے کے بعد مارکیٹ میں آتی ہیں اور وہاں سے بچوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ وہ پینسل جو کہ بچوں کے ہاتھ میں آتی ہے، ہر پینسل کی ایک نہ ایک کہانی ہوتی ہے۔ کچھ کہانیاں کہہ دی جاتی ہیں اور کچھ کہانیاں انکہی رہ جاتی ہیں۔ تو آج ہم ایسی ہی 2 کہانیاں سنتے ہیں کہ جو کہہ دی گئی تھی، تاکہ ان کہی ہوئی کہانیوں کے کرداروں میں ہم اپنا آپ تلاش کریں اور ان میں بتائی گئی یا ان میں کہی گئی کچھ اچھی باتوں پر عمل کر کے ہم بھی اپنے نامہ اعمال کو اچھا، بہتر، خوبصورت، نمایاں اور پرکشش بنا سکیں۔ ایک ڈاکو کا کہنا ہے کہ میں 4تھی کلاس میں تھا۔ ایک دن جب میں پڑھ کر گھر واپس آیا تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میری پینسل آج اسکول میں گم ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے اپنی والدہ کو بتایا، انہوں نے مجھے سزا کے طور پہ بہت مارا اور مجھے بہت زیادہ گالیاں دی اور مجھے بے عقل کہا، اور یہ کہ مجھ میں ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اور بھی اس کے علاوہ جو بھی کہہ سکتی تھیں وہ کہہ دیا۔ اپنی والدہ کی اتنی سختی کے نتیجے میں نے خود سے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اب اپنی والدہ کے پاس خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ اس کے لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی کلاس کے ساتھیوں کی پینسلز چراؤں گا۔ ابتدا میں نے 1-2 پینسلز چرائی، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہی چلا گیا۔ شروع میں اپنی کلاس کے بچوں کی پینسلز چراتا تھا، پھر ساتھ والی کلاسز کی پینسلز بھی چرانے لگا، اور ایک مہینے میں ہی میں نے اپنی چوری کا سلسلہ پرنسپل کے کمرے تک پہنچا دیا۔ یہ سال میرے لیے ایکسپیریمنٹ کا سال تھا۔ میں نے اس سال اپنے اسکول میں ہی چوریاں کر کے تجربہ حاصل کیا، اور پھر آہستہ آہستہ میں پیشہ ور ڈاکو بنتا چلا گیا۔ اب ہم آپ کو دوسری کہانی سناتے ہیں، اور اس کہانی کا تعلق بھی پینسل سے ہی ہے۔ ایک والدہ کا کہنا ہے کہ ایک دن ان کا بیٹا اسکول سے واپس آیا تو والدہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آج کا دن کیسا گزرا۔ میرے بیٹے نے اسکول کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتایا، پھر کہنے لگا کہ میری پینسل گم ہو گئی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اگر آپ کی پینسل گم ہو گئی تھی تو آپ نے کیسے لکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی کلاس کے ایک بچے سے پینسل ادھار لے لی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اچھا، اس نے آپ کو پینسل دی تو اس نے خود نے کس چیز سے کام کیا؟ تو میرے بیٹے نے کہا کہ اس کے پاس ایک اور پینسل تھی جس سے اس نے کام کیا۔ میں نے سوال کیا کہ کیا اس نے جو آپ کو پینسل دی تھی اس کے بدلے آپ سے کچھ مانگا تھا؟ کچھ کھانا یا کچھ پینے کی چیز یا پیسے یا کوئی اور چیز؟ تو میرے بیٹے نے کہا نہیں، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں مانگا۔ والدہ کہتی ہے میں نے اس سے کہا کہ اے میرے بچے، اس نے بہت ساری نیکیوں کا سودا کیا، کیوں نہ آپ بھی ایسی نیکیاں کمائیں؟ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ان قریب ہم آپ کے لیے 2 پینسلیں خریدیں گے، ایک آپ کے لیے جسے آپ لکھا کریں گے، اور دوسرے پینسل کو ہم نام دیں گے دی ہیلپنگ ہینڈز کا۔ تو ایسا ہم اس لیے کریں گے، اگر کوئی اپنی پینسل بھول آیا یا اس سے کھو جائے تو آپ اس کو یہ دے دیں گے، اور جب ان کا کام پورا ہو جائے گا تو آپ ان سے پینسل واپس لے لیں گے۔ اس سوچ سے میرا بیٹا بہت خوش ہوا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، اور جب اس نے اسے شروع کیا تو اس کی خوش بختی میں، اس کی نیک بختی میں اور اس کی برکت میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ اس نے اپنے بیگ میں ایک پینسل اپنے لیے رکھ لی اور 6 پینسلز دوسروں کے لیے رکھ لی۔ اس واقعے میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ میرے بیٹے کو اسکول جانا سخت ناپسند تھا، اور وہ پڑھنے میں بھی بہت کمزور تھا۔ پھر جب اس نے اس سوچ پر تجربہ کیا تو اسے اسکول سے محبت ہو گئی، اور اس وجہ سے کلاس کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ سب اساتذہ اسے پہچاننے لگے، اور سارے کلاس فیلوز
مشکل میں اس کی مدد حاصل کرنا پسند کرنے لگے، اور اس طرح ہر بچہ اس کے قریب ہو گیا۔ استاد کو جب پتہ چلتا کہ کوئی اس لیے نہیں لکھ رہا کہ اس کے پاس پینسل نہیں ہے تو استاد فوراً کہتے کہ جاؤ جلدی سے المہدی ہیلپنگ ہینڈز کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں پینسل مل جائے گی۔ اس طرح آہستہ آہستہ میرے بیٹے کو بھی اسکول سے محبت ہو گئی، بھی اچھا ہو گیا، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ آج وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے، شادی شدہ ہے۔ اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، لیکن وہ آج بھی اس پینسل کو نہیں بھولا ہے جس نے اس کی زندگی بدل دی ہے۔ اب جب کہ وہ بڑا ہو چکا ہے، لہٰذا اب وہ بڑے پیمانے پہ کام کرتا ہے۔ آج وہ ہمارے شہر کے سب سے بڑے ویلفیئر کا انچارج بھی۔ یاد رکھیے کہ بچوں کو اچھی سوچ دینا ان کے نہ صرف دنیاوی اعمال اور کردار سنوارتا ہے بلکہ آخرت بھی، جبکہ منفی سوچ اس کے برعکس اعمال کے ساتھ ساتھ آخرت بھی لے ڈوبتی ہے۔ یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بچوں کی جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور بچوں کی دوزخ بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب یہ طے ماں کو کرنا ہے کہ بچوں کو جنت دیتی ہے یا جہنم۔ برائے تعجیل امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام صلوات۔